بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایتھکس. ایتھکس کا ایسنس کیا ہے اور ایتھکس کا پرپزز کیا ہیں، کس مقصد کے لیے ہماری سوسائٹی کے اندر ایتھکس ہونے چاہیے. تو پرائمریلی ہم آج کے اس لیکچر میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھکس کیا چیز ہوتے ہیں، وہ کون سے بیسز ہیں جن پر ایتھکس بلٹ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہماری سوسائٹی کے اندر ایتھکس ہونے چاہیے. تو پرائمریلی آج کے اس لیکچر کا فوکس یہ دو مین امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ ہم اس لیکچر میں آج یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایتھکس کیوں ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں، کسی آرگنائزیشن میں ایتھکس کا کیوں ضروری ہونا مقصود ہوتا ہے، اور کیوں ہم ایتھکس کو فالو کرتے ہیں. کیا ہم بغیر ایتھکس کو فالو کیے ایک اچھی آرگنائزیشن رن نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بغیر ایتھکس کو فالو کیے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی سوسائٹی ایتھکس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ ہم ان تمام چیزوں کو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آتا ہوں کہ ایتھکس کیا ہے، اور ایتھکس اور لاز جو ہم پچھلی لیکچر میں بھی ایک مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. میں اس پہ ہلکی سی آج تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور ایتھکس کی جو مزید امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں ان کو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایتھکس بیسیکلی کوئی آلویز لا ڈریون نہیں ہوتے. لا ان کو بیسیکلی ان کی بیک پہ نہیں ہوتا، بلکہ ایتھکس جو ہے نا وہ سوسائٹی پرپیچویٹ کرتی ہے، سوسائٹی بلٹ اپ کرتی ہے، اور یہ بیسیکلی وہ ججمنٹس ہوتی ہیں جو کسی ایک ایکٹ کے متعلق کہ ویدر دس ایکٹ از رانگ اور رائٹ ان سوسائٹی. ایتھکس بیسیکلی یہ ہمیں وہ مورالٹی دے رہی ہوتی ہیں، یہ وہ ایویلویٹو فریم ورک دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کسی بھی ایشو کے حوالے سے، کسی بھی بات کے حوالے سے، کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر اس چیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں. اب ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھکس، جیسے کہ ہم پچھلی بھی ڈسکشنز میں اس چیز کو لے چکے ہیں کہ ایتھکس بیسیکلی وہ سائنس ہے جو بیسیکلی مورالٹی کی سائنس ہے، جو رولز آف کنڈکٹ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اور جو ہمیں ایک ججمنٹل ویلیو دے رہی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو کس طریقے سے پرفارم کریں. لیکن ہمارے لیے اس وقت یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایتھکس بیسیکلی ہمیشہ لا ڈریون نہیں ہوتے، ہمیشہ کوئی لا اس کو ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا، ہمیشہ کوئی رولز اور ریگولیشنز آف دا سوسائٹی اس کو ڈرائیو نہیں کر رہے ہوتے. اور اس کی پرائمریلی ریزن، جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ ایتھکس جو ہے وہ بیسیکلی سوسائٹی جنم دیتی ہے ان کو. سوسائٹی بیسیکلی ہمیں وہ رولز اور ویلیوز اور جو نارمز ہیں وہ ہمیں سوسائٹی دیتی ہے، جبکہ لاز مینلی یہ ہمیں نیشنل اسمبلیز دیتی ہیں، پروونشل اسمبلیز دیتی ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز دیتی ہیں. تو ایتھکس جبکہ ہمیں سوسائٹی کے جو وے آف ڈوئنگ تھنگز ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی اس چیز کو بھی ہمیں ذہن رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایتھکس بیسیکلی کوئی ٹائم کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ یہ کسی خاص ٹائم سے سٹارٹ نہیں ہو رہے ہوتے، کسی ایک خاص ٹائم تک نہیں ہوتے. جس طریقے سے لا ہے کسی ایک خاص ٹائم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے تک چلے، لیکن لا کی جو اپلیکیشن ہے اس کے پیچھے کوئی انفورسمنٹ کی ایجنسی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی کورٹس ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہمارے وہ تمام اچھے ایکشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ایک لیسن دیتے ہیں کہ جب آپ ایتھکس کو فالو کر کے کوئی اچھے کام کریں گے تو سوسائٹی کس انعام و اکرام سے لوگوں کو نوازتی ہے. تو ایتھکس بیسیکلی وہ ہماری جو نارمیٹیو فریم ورک آف انالیسز ہے کہ کسی ایک چیز کو ہم جج کر سکیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ایک بری چیز ہے. سوسائٹی ہمیں دونوں صورتوں میں چیزوں کے متعلق بتاتی ہے کہ اچھی چیزوں کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اچھی چیزوں کو کرنے کے لیے کیا انکریجمنٹ سوسائٹی دیتی ہے، اور بری چیزوں کو کرنے کے لیے یا وہ چیزیں جو ان ایتھیکل ہے جس کو سوسائٹی نے منع کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا پنشمنٹس اویلیبل ہیں. یہ تمام چیزیں بیسیکلی اسی فریم ورک آف انالیسز میں آتی ہیں جو عام طور پر ہمیں ایتھکس دے رہی ہوتی ہے. ایتھکس دراصل بہت سارے امپورٹنٹ ویلیوز پر
بہت سارے امپورٹنٹ انگریڈینٹس پر بیس کی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم بہتر طریقے سے ایتھکس کو سمجھ سکیں. ہمارے اس لیکچر کا جو آج کے لیکچر کا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کون سے وہ امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں، کون سے وہ امپورٹنٹ ویلیوز ہیں جو کہ ایتھکس، جن پہ ایتھکس بیسڈ ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ان میں ہمارے پاس جو ایتھکس ہیں یا ان کی جو ویلیوز ہیں وہ یہ بنتی ہیں: آنیسٹی، انٹیگریٹی، پرومس کیپنگ، فیڈیلٹی، فیئرنیس، caring for others, respect for others, and responsible citizenship, and pursuit of excellence, and the next and the last is the accountability. ہم ان تمام ویلیوز کو اور انگریڈینٹس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایتھکس بیسیکلی ان ویلیوز پر بیس کرتے ہوا جو سسٹم ہے وہ ایتھیکل سسٹم ہوتا ہے. ہر انڈیویژولس کو اس ویلیوز کو، ان ویلیوز کو ہر انڈیویجول کا فالو کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہم ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ سے اب ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز آنیسٹی ہے. آنیسٹی دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور آنیسٹ لوگ عام طور پر ہر سوسائٹی کے اندر بہت ہی ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں. اور آنیسٹی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق نہ امارت سے ہے، نہ اس کا تعلق غربت سے ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل ایک ویلیو سسٹم ہے بیسیکلی، جس میں انڈیویژولز ان چیزوں کو جب اپنے آنیسٹی کے تحت چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوسائٹی ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف فلو کرنا شروع کرتی ہے. اور سوسائٹی جب ڈس آنیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا سوسائٹی کے لوگ جب ڈس آنیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں سوسائٹی ایک ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سارے سوسائٹیز جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، اگر آپ وہاں جا کے اگر دیکھیں تو آپ کو شاید محسوس ہو کہ پوری سوسائٹی کے جس چیز پر بیس کر رہی ہے وہ بیسیکلی آنیسٹی ہے. تو اس لیے تو یہ پروورب بھی عام طور پر بہت زیادہ مشہور ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. میرے خیال کے مطابق ایک جرنلسٹ کو اور ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی سوسائٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی آنیسٹ. ہی شوڈ بی اے ویری امپورٹنٹ ممبر آف دی سوسائٹی ونس ہی از این آنیسٹ پرسن. جب آپ آنیسٹی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، جب آپ کی آنیسٹی لیول لو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سوسائٹی اس وقت ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں پوری سوسائٹی کی بہتری کے لیے آنیسٹ ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور سچ بولنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا بغیر اس کے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا یا مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اوور آل سوسائٹی اس سے کیا بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے. تو جب ہم اوروں کی اور سوسائٹی کے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے جب کوئی کام کریں گے تو یقیناً ہم بہت آنیسٹ پرسن کے طور پر آگے آئیں گے. اور یہ ایتھکس کا ویری امپورٹنٹ پرنسپل ہے، بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے جو ہر انڈیویژول کو آبزرو کرنی چاہیے. نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی. بیسیکلی یہ ایک اسٹیٹ آف انٹائرنیس ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ایک ہول سمنس کا رزلٹ ہوتی ہے. بیسیکلی یہ ایک بڑا انمپیئرڈ اسٹیٹ آف اپرائٹنیس ہے کہ ایک انڈیویژول جو ہے نا اس کے اندر انٹیگریٹی اس کے بیہیویئر کے اندر ہونی چاہیے. اس انٹیگریٹی سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے صحیح کریکٹر کے ساتھ، اپنے ان تمام بہتر خوبیوں کے ساتھ جو اس کے اندر اللہ میاں نے دی ہیں، ان کے ساتھ انسان کو ایکٹ کرنا چاہیے. انسان کو چھوٹے فوائد اور انسان کو چھوٹے چھوٹے خوفوں سے مبرہ ہو کے اپنے بیہیویئر کو رکھنا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمارے لیے خوف پیدا کرنا شروع کر دیں، یا وہ چھوٹے سے بینیفٹس جو ہمیں شاید کسی ایک کام کرنے سے مل رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ہم شاید انٹیگریٹڈ نہ رہیں. شاید ہمارے اندر اپنے اندر ہمارا ایک بیہیویئر کسی وقت کیسا ہوگا، کسی دوسرے وقت کسی ایک خاص سٹیمولس کے حوالے سے کچھ اور ہوگا. جو مین آف انٹیگریٹی ہوتے ہیں، جو پیپل آف انٹیگریٹی ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر ہمیشہ بڑا کنسسٹنٹ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے کریکٹر پر بیس ڈیسیجنس کر رہے ہوتے ہیں.
وہ ہمیشہ اپنی سوسائٹی کی ویلیوز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمیشہ کام کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم یہ ساری چیزیں ان دی پرسپیکٹو آف جرنلزم، ان دی پرسپیکٹو آف میڈیا ڈسکس کر رہے ہیں، تو ایک انڈیویجول جو کہ میڈیا آرگنائزیشن کا ممبر ہو، اس کے لیے تو یہ چیز اور بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ پرسن آف انٹیگریٹی ہو. اس لیے کہ اس کا جو کریکٹر ہے، اس کے جو ایکشنز ہیں، وہ صرف اس تک محدود نہیں ہوتے، وہ سوسائٹی کو اوور آل افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز کہ ہی از دیئر ان دی میڈیا اینڈ میڈیا از اے سوشل انسٹیٹیوشن. The one who works in a social institution, he has to be more responsible to the society. And of course, for him to become an integral person, to become an integrated person, is something very essential. اگلا جو ہمارے پاس یہاں پہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایتھکس کا، ایک امپورٹنٹ ویلیو ہے ایتھکس کی، اس کو ہم کہتے ہیں پرومس کیپنگ. یہ بیسیکلی وہ obligation ہے جو اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جب آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی پرومس کرتے ہیں، تو یو آر سپوز ٹو آنر دیٹ ایگریمنٹ، سپوز ٹو آنر دیٹ پرومس. مثال کے طور پر آپ ایک جرنلسٹ کی ایگزامپل لیں کہ جب کوئی شخص اس کو کوئی انفارمیشن ڈسکلوز کرتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں یہ انفارمیشن تو آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو بی نیمڈ فار دس انفارمیشن، اس انفارمیشن پہ میرا نام نہیں آنا چاہیے. تو ایسی صورتحال میں ونس یو میک اے پرومس ود ہم، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس پرومس کو اپ ہولڈ کریں، آپ اس پرومس کو پورا کریں اور اس شخص کا نام نہ دیں. ہاں بے شک آپ اپنی رپورٹ میں یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے یا ایک ریسپانسبل شخص نے یا ایک ریسپانسبل گورنمنٹ فنکشنریز نے یہ انفارمیشن مجھے ریلیز کی ہے اور آن اے ریکویسٹ دیٹ ہز نیم وڈ ناٹ بی گیون ان دا رپورٹ. تو آپ کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، ایک جرنلسٹ کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، ایک انڈیویجول ان اے سوسائٹی کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پرومس کریں ان پرومسز کو پورا کریں، ان کو اپ ہولڈ کریں، ان کو آنر کریں. کیونکہ جب آپ پرومسز بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر ایک بے یقینی کی سی فضا طاری ہو جاتی ہے. اور یہ تمام چیزوں پہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کا کینوس اگر بڑا کریں تو آپ کے محسوس ہو کہ جو باتیں پروڈکٹس پہ لکھی ہوتی ہیں یہ بیسیکلی اس آرگنائزیشن کے پرومسز ہوتے ہیں ود دیئر کلائنٹس. اگر وہ ان کو بریک کرنا شروع کر دیں، ان پرومسز میں چیٹنگ شروع کر دیں، تو ایسی صورتحال میں پیپل ول ناٹ ٹرسٹ دیٹ آرگنائزیشن. سیم از ود دی جرنلزم، سیم از ود دا میڈیا. جو میڈیا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، میڈیا کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرومسز کو اپ ہولڈ کریں، وہ اپنے پرومسز کو آنر کریں، کیونکہ یہی وہ بہتر طریقہ ہے جس کے تھرو آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہ سکتے ہیں، ان کے بینیفٹس کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے سورسز ہیں وہ بھی یقیناً آپ کے ساتھ زیادہ بہتر ریلیشن شپ میں آ سکیں گے، آپ پر ریلائی کر سکیں گے. تو پرائمریلی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی پرومس کریں تو ان پرومسز کو ہمیشہ آنر کریں. اگلی جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کا، وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیڈیلٹی. بیسیکلی یہ فیڈیلٹی وہ لائلنس ہے، وہ فیتھفلنس ہے جو کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کرتے ہیں، جو آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہوتی ہے، جو اپنے بزنس پارٹنرس کے ساتھ ہوتی ہے، جو آپ کے اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی یہ جو آپ کی لائلٹی ہے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس کی ایگزامپل آپ میڈیا آرگنائزیشن کے حوالے سے آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک میڈیا آرگنائزیشنز میں آپ کام کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور میڈیا آرگنائزیشن، کسی اور پولیٹیکل گروپ، کسی اور ریلیجیس گروپ یا اس قسم کے کوئی اور بھی ایسوسیشنز جو آپ کی ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادہ لنکڈ ہیں اور یو آر کمپرومائزنگ آن دا بینیفٹس آف دا آرگنائزیشن یو آر ورکنگ ود. آپ جب اس قسم کا کام شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ ڈس ریسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اور اس میں آپ کا جو اوور آل اسٹیٹس ہے اس آرگنائزیشن کے اندر اور سوسائٹی کے اندر وہ انڈرمائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیز ایک یقیناً بہت نقصان دہ چیز ہے. آپ لمبے عرصے تک پھر کسی آرگنائزیشن کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کی جو فیڈیلٹی جسے کہتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کی لائلٹی ہوتی ہے، یہ آپ کی بیسیکلی فیتھفلنس ہوتی ہے ٹورڈز یور فرینڈ،
your organization. اب اس کو اگر آپ فیملی کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ فیتھفل نہیں ہیں تو یقیناً فیملی بھی آپ کے ساتھ فیتھفل نہیں ہوگی، فیملی بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنا بند کر دے گی. تو ایسی صورتحال میں آپ یقیناً اس دنیا کے اندر پھر اکیلے رہ جائیں گے. سیم از کہ اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ اس کے ساتھ لائل نہیں ہیں، یو آر ناٹ فیتھفل ٹو دی آرگنائزیشن یو آر ورکنگ ود، تو ایسی صورت میں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ یو ول لوز یور جاب اینڈ آف کورس یو ول لوز یور کریڈٹ اینڈ آف کورس یو ول لوز یور کیریئر ایز ویل. تو یہ ایک جرنلسٹ کے لیے تو یقیناً بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایوری ممبر آف دا سوسائٹی اس کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنز، اپنی فیملی، فرینڈز، پیئر گروپ یا جن کے ساتھ بھی ان کی ایسوسیشن ہے، سب کے ساتھ وہ فیتھفل رہے، سب کے ساتھ وہ لائل رہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی آپ کی جو وابستگی ہے کسی کے ساتھ بھی، اس وابستگی کے ریلیشن شپ کو جب آپ آنر نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورتحال میں آپ ایک ان ایتھیکل پرسن کے طور پر سوسائٹی میں اپیئر ہوتے ہیں. ہماری جو اگلی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، ویلیو ہے ایتھکس کا، اس کو ہم کہتے ہیں فیئرنیس. یہ بیسیکلی اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ ہر شخص ہر دوسرے شخص کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کرے اور رولز کو اور لاس کو فالو کرے. اگر آپ فیئر نہیں ہیں تو آف کورس اس بات کے بڑے چانسز ہیں کہ آپ شاید اپنی کریڈیبلٹی اور جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ اپنا اسٹیٹس آپ لوز کر جائیں. تو فیئرنیس کسی سوسائٹی کے اندر اگین بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایوری انڈیویژل از ریکوائرڈ ٹو بی فیئر ان ہز بزنس، ان ہر بزنس. تو آپ کو اپنے بزنس میں، آپ کو اپنے ایکشنز میں، آپ کو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا فیئر ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس کے ساتھ اس حد تک جائیں جس حد تک اس ایکٹ کی ڈیمانڈ ہے، جس حد تک اس ایسوسیشن کی ڈیمانڈ ہے، جس حد تک اس خاص آرگنائزیشن آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں. تو رولز ریگولیشنس کو فالو کرنا اور لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا، یہ بیسیکلی فیئرنیس کے زمرے میں آتا ہے. تو فیئرنیس، اب اس کی اگر آپ جرنلزم کے حوالے سے آپ ایگزامپل دیکھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو اگر آپ کوئی رپورٹ کر رہے ہیں کوئی ایونٹ، تو اس ایونٹ میں فار ایگزامپل دو پارٹیز ہیں، اگر ان دونوں پارٹیز کو آپ فیئرلی اور ایکولی ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ کی رپورٹ فالٹی رپورٹ ہو، آپ کی رپورٹ کو کوئی اپلاڈ نہ ملے، اور اس بات پہ فیئر چانسز ہیں کہ آپ کی رپورٹ میڈیا آرگنائزیشن پبلش کرنے سے انکار کر دے. اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری جو ایگریوڈ پارٹی ہے، جس کا پوائنٹ آف ویو آپ نے نہیں لیا، جس کو آپ نے وہاں پر فیئرلی ٹریٹ نہیں کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی لا سوٹ بھی آپ کے اگینسٹ لگا دے، کورٹ میں آپ کے اگینسٹ چلا جائے، ڈیفیمیشن کا کیس آپ کے خلاف کر لے. تو ان چیزوں کے بڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو بینگ اے جرنلسٹ پھر آپ کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی رپورٹ کے ساتھ، اپنے رپورٹ کے ساتھ جو کنیکٹڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ فیئر ہوں، اور ان دونوں کو، یا اس میں دو سے زیادہ بھی پارٹیز ہو سکتی ہیں، ان سب کو ایکول ٹریٹ کریں، ان سب کو ایکول کوریج دینے کی کوشش کریں، اور سب کا پوائنٹ آف ویو اپنی رپورٹ کے اندر آپ پیش کریں، اپنی میڈیا پیکج کے اندر آپ پیش کریں، تاکہ آپ فیئرنیس ڈاکٹرین کے جو تمام ریکوزٹس ہیں وہ پورے کرتے رہیں. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اگلے انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں، اگلی وہ امپورٹنٹ ویلیو کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایتھکس کے لیے بڑی ضروری ہے، یا ایتھکس جس پہ بیس کرتی ہے. اس کو جیسے میں پہلے بتا چکا، اس کو کہتے ہیں کیئرنگ فار ادرز. یہ بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ مارک ہے، جو کہ بیسیکلی مارک آف کائنڈنس ہے، جو ایک مارک آف جنراسٹی ہے، جو ہر انڈیویژول کو اور سوسائٹی کے ہر ممبر کو یقیناً ہر ایک کے پاس سے ہونا چاہیے. جب آپ کسی کی کیئر نہیں کرتے تو ایسی صورتحال میں آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تو خود غرض ہے، یہ دوسروں کا خیال ہی نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف ہمیشہ ہر چیز کو سیلف سینٹرڈ ہی لیتا ہے. یہ چیز ایک بہت بڑے سٹگما کے طور پر انڈیویجولز پہ ناملی آ جاتی ہے. یہ سوسائٹی کے اندر جب اس قسم کی انڈیویجولزم پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ سوسائٹیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ سوسائٹی آہستہ آہستہ بھانج ہونا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہ انڈیویجولز صرف اپنے لیے جیتے ہیں. سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، ایتھکس کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یو شوڈ شو ڈیمانسٹریٹ جنراسٹی اینڈ کائنڈنس ٹو دی پیپل.
اینڈ اٹ از ناٹ اونلی کائنڈنس ٹو دا پیپل اینڈ دا سوسائٹی ممبرس، بلکہ یہ کائنڈنس جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے ہر ایلیمنٹ پہ ہونی چاہیے. آپ کی کائنڈنس اور جنراسٹی ٹورڈز انوائرمنٹ بھی ہونی چاہیے، آپ کی کائنڈنس جنراسٹی ٹورڈز ٹریز بھی ہونی چاہیے، ٹورڈز واٹر بھی ہونی چاہیے، ٹورڈز اینیمل بھی ہونی چاہیے، ٹورڈز یور اون لینڈ ہونی چاہیے. تو جب آپ جانوروں کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اپنے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اپنے ارد گرد جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ان سب کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی انسانی ویلیو ہے، ایک اعلیٰ درجے کی ایتھیکل ویلیو ہے، جو کہ جس سوسائٹی کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہے وہ سوسائٹیز بڑی مختلف ہو جاتی ہیں. آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کے بزرگ ہیں، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کے بچے ہیں، چاہے ہماری سوسائٹی کے جانور ہیں، جو بھی ہیں ان سب کا جو کیئر ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہر ممبر پہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں. یہ ایک بڑی ریئر کوالٹی ہے. جب بھی کوئی سوسائٹی اس قسم کے معاشرے اس طرح سے پنپنا شروع ہو جائیں کہ لوگ صرف اور صرف اپنی ضروریات کا ہی خیال رکھیں، اپنی چیزوں کا ہی خیال رکھیں، تو وہ سوسائٹیز نارملی سوسائٹیز جو ہیومین سوسائٹیز ہوتی ہیں ان سے وائلڈ سوسائٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ اپنا خیال اور اپنی ہی چیزوں کا خیال تو صرف جانور رکھتے ہیں. انسان تو بیسیکلی وہ اچھا ہے، انسان تو بیسیکلی وہی بہتر ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی اتنا ہی بہتر ہو جتنا کہ وہ اپنے لیے ہے. تو جب بھی آپ سوسائٹی کے اندر ان ویلیوز کا، ان سسٹمز کا، ان غریبوں کا، ان امیروں کا، ان ہمسایوں کا، ان بڑے لوگوں کا یا چھوٹے لوگوں کا جو آپ کے ارد گرد بستے ہیں، جب ان کا آپ خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی سوسائٹی کے ایک بڑے امپورٹنٹ فنکشنل ممبر کے طور پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک جرنلسٹ کے لیے یہ چیز کیوں ضروری ہے؟ وائی شوڈ ہی کیئر ادرس؟ بیکاز کہ جرنلسٹ کا جو رول ہے وہ سوسائٹی کے لیے بڑا اہم رول ہوتا ہے. اس لیے جب وہ دوسروں کا خیال اس صورت میں رکھنا شروع کرتا ہے کہ جو ان کے متعلق رپورٹس ہیں، کہیں پہ پاورٹی کا ایشو ہے، کہیں پہ واٹر کنٹامینیشن کا پرابلم ہے، کہیں پہ انوائرمنٹ کا پرابلم ہے، کہیں پر ویسے ہی لوگوں کو بجلی کے پرابلمز ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں، تو ان مسائل کو جب آپ کے اندر یہ ہیبٹ ٹو کیئر ادرس ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ان چیزوں کو آپ یقیناً اپنی رپورٹس کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. بیکاز کہ یہاں پر ہمارے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ سوسائٹی کے ایک فنکشنل ممبر ہیں، ایک بہت ہی رسپانسبل آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں. جب آپ ان چیزوں کو اپنی رپورٹس کا حصہ بنائیں گے، جب آپ ان چیزوں پر بیس کرتے ہوئے اپنی رپورٹس بنائیں گے تو یقیناً سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں وہ کوئی سود مند ثابت ہو سکیں گے. اور آپ چونکہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ ہیومن ٹچ کے ساتھ جب ہوں گی تو ان کی ویلیو زیادہ ہوگی. وہ سوسائٹی کے پرابلمس کو ایڈریس کریں گے، وہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے جو سوسائٹی اس وقت سفر کر رہی ہے. تو پرائمریلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیئرنگ فار ادرس ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس اینڈ انگریڈینٹس اور ایک ویلیو ہے ایتھیکل سسٹم کا جو کہ کسی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو جب یہ چیزیں آپ اپنی رپورٹس میں بھی لے کے آتے ہیں دین یو بیکم آف کورس سم ون ہو از کیئرنگ فار دا سوسائٹی، ہو از رپورٹنگ آن دا ایشوز آف دا سوسائٹی، ہو از ریسپانسبل ٹو دا سوسائٹی. کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی اوور آل. ہم اگلے جو ہمارا انگریڈینٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے رسپیکٹ فار ادرس. بیسیکلی رسپیکٹ فار ادرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی دیٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دا ہیومیلٹی، سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ٹالرنس. اور جو پیشنس ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے یہ اس کے متعلق بات کرتی ہے. جب ہم پیچھے تھے تو ہم کیئرنگ فار ادرس کی بات کر رہے تھے، یہاں ہم رسپیکٹ فار ادرس کی بات کر رہے ہیں. کیئرنگ فار ادرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پرائمریلی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو مسائل میں ہیں، جن کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، اور ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے یا ان ایشوز کے ریزالو کرنے کے لیے ہم کوئی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ٹو بیکم این ایتھیکل پرسن، ٹو بیکم اے مورائل پرسن ان دا سوسائٹی. لیکن جب رسپیکٹ فار ادرس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ بیسیکلی اس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. جو غلط کام سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں،
یا کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے جب کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، بجائے اس کے کہ کسی غلط کام کو آپ فوری طور پر غلط طریقے سے ریئیکٹ کریں تو جو سچویشن کو مزید بگاڑ لیتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس رسپیکٹ فار ادرز ہوگی، یا یہ بیسک امپورٹنٹ فیچر آف ایتھکس اگر آپ کے پاس ہوگا کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو صبر سے اور سکون سے برداشت کر لیں گے اور ایک بڑے عاجزانہ طریقے میں لوگوں سے پیش آنا شروع ہوں گے، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ سوسائٹی جن چیزوں پر بیس کرے گی وہ چیزیں ہوں گی جس سے سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، جس سے معاشرہ آگے بڑھے گا۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں، دوسروں کو عزت دیں۔ جب ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ رسپیکٹ صرف اور صرف بڑوں تک کے لیے محدود نہیں ہے، یہ بھی سوسائٹی کے تمام انگریڈینٹس، جو تمام ایلیمنٹس ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ آپ چھوٹوں کو بھی شفقت سے پیش آئیں، آپ بڑوں سے بھی بزرگانہ طریقے سے، جن سے ان کی جو رسپیکٹ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے ان کی عمر، اس طریقے سے بات کریں۔ اپنے دوستوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے اساتذہ سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں کو ارد گرد دیکھیں کہ جو لوگ اس لیول پہ ان ایتھیکل ہوتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کرتے، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، جو اپنے دوستوں کا لحاظ نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں کہ وہ معاشرے میں کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان ایتھیکل ہو جاتے ہیں۔ تو ایتھکس کی جو ویلیوز ہیں، یہ جو پرنسپلز ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کسی آرگنائزیشن کا آپ حصہ ہے تو اس آرگنائزیشن میں ایک اچھے فنکشنل امپلائی کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، نہیں، اس کا تعلق آپ کے پوری سسٹم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی پوری پرسنالٹی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی پوری شخصیت کے ساتھ ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں آپ امبائب کریں گے، ان چیزوں کو جب آپ لرن کریں گے اور ان چیزوں کو جب آپ امپروو کریں گے تو یقیناً ایک اچھے انسان بن کر آپ آگے آ سکتے ہیں، ایک اچھے بیٹے بن کے آپ آگے آ سکتے ہیں، ایک اچھے امپلائی بن کے آپ آگے آ سکتے ہیں، اور یقیناً دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں کی عزت کرنے والے شخص کے طور پر آپ سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم انڈیویجول سے اٹھا کے سوسائٹی کی طرف اگر آپ پورا لینے کی طرف اگر لے کے جائیں تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کتنی خوبصورت سوسائٹی بن سکتی ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں، جہاں پر ایک دوسرے کی مصیبتوں پر ایک آنسو بہاتے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آلٹروئزم۔ آلٹروئزم بیسیکلی ہے یہی چیز، ہیلپنگ ادرس، کیئرنگ ادرس۔ جس سوسائٹی کے اندر آلٹروئزم زیادہ ہوتا ہے، جس سوسائٹی کے اندر ایک پیشن ٹو ورک فار ادرس، ٹو رسپیکٹ ادرس، ٹو کیئر ادرس، جس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوگا، وہ سوسائٹیز بڑے اعلیٰ درجے کی بن جاتی ہیں۔ آج اگر آپ دنیا کے انڈیکس آف دا ڈیولپ کنٹریز اٹھا کے دیکھیں تو وہ ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی اچھی ہے، جن کے پاس بڑے جہاز ہیں، جن کے پاس بہت انڈسٹری ہے، جن کے پاس پر کیپٹا انکم بڑا ہائی ہے، بلکہ وہ سوسائٹیز ہیں جہاں پر دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں پہ دوسروں کا کیئر کیا جاتا ہے، جہاں پہ انوائرمنٹ کا کیئر کیا جاتا ہے، جہاں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جہاں پہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے متعلق آپ کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے متعلق آپ حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں تو تب ایک اچھی مورل اور ایتھیکل سوسائٹی کے طور پر آپ جنم لیتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ ہے کہ ریسپانسبل سٹیزن شپ۔ اب ریسپانسبل سٹیزن شپ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود لا۔ آپ اس وقت ایک ریسپانسبل اور لا ابائڈنگ سٹیزن بن سکتے ہیں جب آپ لا کو آبزرو کرتے ہیں، آپ اپنی نیبرہڈ کو آبزرو کرتے ہیں، آپ اپنی ورک پلیس ایتھکس کو آپ آبزرو کرتے ہیں، جب آپ کا ووٹنگ بیہیویئر بہتر ہوتا ہے، جب آپ اپنے ٹیکسز پراپر طریقے سے پے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اتھارٹیز جو کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہی ہیں ان اتھارٹیز کا احترام کرتے ہیں، تو تب جا کے ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پر آپ سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم رسپانسبل سٹیزنری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بیسیکلی وہ تمام رسپانسبلٹیز جو ایک اسٹیک ایک انڈیویجول سے ایکسپیکٹ کرتی ہے اس کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر جب آپ ان کو اوائڈ کرتے ہیں اس طریقے سے پرفارم کرنے سے تو پھر سوسائٹی ڈاؤن فال کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ اس صورت میں لے سکتے ہیں
کہ اگر آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے، ٹیکس ایویڈ کریں گے، پورا ٹیکس پے نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گی، ملک کے اندر اکنامک کرائسس آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس اکنامک کرائسس کی بیسک ریزن یہی ہوگی کہ جو انڈیویجولز ہیں دے آر ناٹ پیئنگ دیئر ٹیکس. سملرلی ایز اے رسپانسبل سٹیزن یہ بھی آپ کا ایک رائٹ ہے کہ یو شوڈ ووٹ ٹو دا رائٹ پرسن، the one who is supposed to represent you in the national and the provincial assemblies. اگر آپ پراپر اور ایک بڑے سینسیبل وے سے، ایک رسپانسبل وے سے اگر آپ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو الیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ وہ بندہ آگے جا کے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کی فیلنگز کو وہاں پہ پلے اپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ آپ کے پرابلمس کو حکومت اور باقی لوگوں کو پیش نہیں کرے گا، بلکہ ہی ول ورک فار ہم سیلف، اور وہ سوسائٹی کے اندر یقیناً ایک بہت برے انجام کا باعث بن سکتا ہے. تو اس لیے ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ہم ووٹ دے رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں ہمیں یقیناً اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ووٹ رائٹ شخص کو دے رہے ہیں. اب اگر ہم اس چیز کو اس طرح سے بھی لیں کہ ایک جرنلسٹ کس طرح سے ایک رسپانسبل سٹیزن بن سکتا ہے، تو جرنلسٹ اس وقت ایک رسپانسبل سٹیزن ہوگا کہ جب وہ بھی ایک عام شخص کی طرح لا کو فالو کرے، وہ بھی ایک عام شخص کی طرح ٹیکسز پے کرے، وہ بھی ان ایشوز پہ دھیان دے جس کو سوسائٹی جو چاہتی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور کرے. تو ایک جرنلسٹ بھی اس وقت ایک اچھا رسپانسبل سٹیزن بن سکتا ہے. لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اباؤ دا لا جب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جرنلزم کے اندر پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، رپورٹس کے اندر پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ارسپانسبل جرنلزم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ارسپانسبل جرنلزم جب سے شروع ہو جائے گی تو پھر وہ بڑی ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹس اس کے ہوں گے سوسائٹی پہ. لہٰذا ایک رسپانسبل سٹیزنری اس وقت ہی آ سکتی ہے کہ جب ہم اپنے لاس کو ابائڈ کریں گے، اپنے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں گے، اتھارٹیز کو رسپیکٹ کریں گے، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری اسٹیٹ نے ہمیں رولز اور ریگولیشنز دیے ہوئے ہیں ان کو ہم فالو کریں گے. اگلے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں جو ہمارے پاس بڑی ایک امپورٹنٹ ویلی ہے، جو کہ بیسیکلی پرسوٹ آف ایکسیلنس کہلاتی ہے. اب پرسوٹ آف ایکسیلنس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ یہاں پر بیسیکلی جو ہائر سٹینڈرڈز ہیں ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے. وہ ہائر سٹینڈرڈ ہماری زندگی کے ہو سکتے ہیں، وہ ہائر سٹینڈرڈ ہماری سوسائٹی کے ہو سکتے ہیں، وہ ہائر سٹینڈرڈ ہمارے ملک کے ہو سکتے ہیں. ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ہم کس طریقے سے بہتر پرفارم کر کے بیسٹ آف دا بیسٹ چیزوں کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی اگر ایک ایسی سٹیج پہ کھڑی ہوئی ہے جو کہ ایک ڈیولپ سٹیٹ ہے، ہم اس کو اس سے ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، ہم بیٹر دین دا بیسٹ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح چیزوں کو ایک پروسیس آف ایوولوشن کے تحت آگے ان کو لے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی اصل میں ایک ایتھیکل سٹینڈرڈز کی امپرومنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ ہمیں اس چیز کی طرف بتا رہی ہے کہ جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی. ان کے اندر ایک ان بلٹ ڈائنامزم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ امپروو ہو سکیں، وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں. اور یہ اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر یہ شعور ہو کہ ہم نے ہمیشہ بہتری کی طرف جانا ہے. جب آپ بہتری کی طرف جائیں گے تو یو ول نیور فائنڈ یور سیلف اسٹینڈنگ ایٹ سم اسٹیٹک پوزیشن، بلکہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈائنامک محسوس کریں گے. آپ ہمیشہ آپ کو اس فارم میں محسوس کریں گے کہ آپ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور یقیناً اس بات کی کوئی حدود نہیں ہے، اس بات کی کوئی حد نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کا بیہیویئر کتنا آنیسٹ ہو سکتا ہے، آپ دوسروں کے لیے کتنے کیئرنگ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے لیے کتنے بہتر انسان بن سکتے ہیں. یقیناً اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور بہت بہتر سے بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ایک کانشیسنیس اویلیبل ہے کہ یو ول ہیو ٹو ورک فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی، یہ ایک کانسٹنٹ ایوالونگ پروسیس ہے. آپ آگے سے آگے بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کریں. تو اپنے ان پرسوٹس کو آپ ہمیشہ جگائے رکھیں، اپنے ان ایفرٹس کو آپ ہمیشہ جلا دیتے رہیں کہ آپ نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور آپ نے اچھے سے اچھا انسان بن کے سوسائٹی کے اندر پرپورٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. یہی چیز
ایک عام انسان کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ وہ آگے سے آگے بڑھتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے، اچھے ایتھیکل سٹینڈرڈس کو فالو کرتا ہوا ہو. وہ جتنے بہتر سٹینڈرڈس کے اوپر چلتا جائے گا، اس کی پروفیشنل لائف، اس کی پرسنل لائف اور یقیناً اس کا جو رول سوسائٹی کے اندر ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو نیکسٹ امپورٹنٹ پرنسپل ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی بیسیکلی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو بھی اور سوسائٹی کے اندر جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کریں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اف یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ یو شوڈ بی شائی آف دیٹ، یو شوڈ میک یور سیلف اکاؤنٹیبل فار دس. آپ اپنا احتساب کریں، خود احتسابی کے عمل سے گزریں. ہم یہ کام غلط کر چکے ہیں، اس کام کو صحیح کیا ہو سکتا ہے، ہم اس غلط کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک انڈیویجول کی حیثیت میں یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے خود احتسابی کریں، اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزاریں. جب آپ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں سے گزارتے ہیں تو اس بات کے بہتر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ وہ غلط کام جو ایک مرتبہ کر چکے ہیں اس غلط کام کی طرف آپ دوبارہ سے نہیں جائیں گے. اور یقیناً آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے لیے سزا کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں کہ ہر غلط کام کسی غلط نتیجے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار رکھیں. پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی یہاں پر سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ ختم نہیں ہوتی، آپ کو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی جانا ہوگا، کیونکہ وہ سوسائٹیز ڈائی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، وہ سوسائٹیز بھانج ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن سوسائٹیز میں لوگ دوسروں کا احتساب نہیں کرتے. آپ کو اپنا صرف احتساب نہیں کرنا بلکہ اپنے معاشرے کے اندر ان تمام لوگوں کا جو غلط کام کر رہے ہیں ان کا احتساب کرنا ہے. اگر اس کو آپ اسلامک ویلیو کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کریں تو آپ کو شاید نظر آئے گا کہ آپ جو برا کام کر رہا ہے آپ کو اس برے کام کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا، برے کام کرنے والے کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا. کیونکہ جس سوسائٹی کے اندر اکاؤنٹیبلٹیز نہیں ہوتی اس سوسائٹی کے اندر کرپشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس سوسائٹی کے اندر جرائم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم سوسائٹی کو اور اپنے آپ کو ہر وقت اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آتے ہیں اس کے اس پہلو کی طرف جس کے لیے شاید یہ کورس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ بنتا ہے. جرنلسٹ کے لیے یقیناً کسی عام شخص کے نسبت یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل کرے اور وہ سوسائٹی کے ان لوگوں کو بھی اکاؤنٹیبل کرے جو کہ میٹر کرتے ہیں، جو کہ پالیسی میکنگ میں ہیں، جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہیں، جو معاشرے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے لیے ان سب کو اکاؤنٹیبل کرنا، اس لیے ایک جرنلسٹ کو واچ ڈاگ کہا جاتا ہے، میڈیا کو واچ ڈاگ کہا جاتا ہے. واچ ڈاگ کیا ہے؟ واچ ڈاگ بیسیکلی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. یعنی وہ جو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یو ہیو ٹو میک ہم اکاؤنٹیبل، یو ہیو ٹو میک ہم ریسپانسیبل فار ہز ایکشنز. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ خود احتسابی کے عمل سے پہلے گزر چکے ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی غلط کام میں کر رہا ہوں تو اس کے کیا رزلٹ ہوں گے، آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور ان لوگوں کو بھی جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھی صحیح راہ راست پہ لے کے آئیں. اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرویلنس فنکشن ہے یا جو خود احتسابی کا عمل ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے، اس کو ون آف دا امپورٹنٹ رول آف دا میڈیا ہمیشہ کنسیڈر کیا گیا ہے. امپورٹنٹ رول اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر میڈیا ایز اے واچ ڈاگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون غلط کام کر رہا ہے اور اس غلط کام کو، اس غلط کرنے والے کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ اکاؤنٹیبل کرنا شروع کریں گے تو پھر سوسائٹی بہتری کی طرف رن کرنا شروع کرے گی، بہتری کی طرف گامزن ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی تقریباً 10 ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان 10 ریزنز کو ذرا دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ 10 ریزنز یا یہ 10 ویلیوز بڑی ضروری ہیں اور یہ ایتھکس ان پہ بیس کرتے ہوئے ہیں. اور ان 10 ویلیوز میں سے ہر ویلیو کو ہم نے انڈیویجولی ڈسکس کیا کہ سوسائٹی کے ایک انڈیویجول ممبر کے طور پر اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک جرنلسٹ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن اب ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے جو ہم عام طور پر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وائی شوڈ پیپل لیڈ این ایتھیکل لائف؟
کیا اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی کہ آپ کی کوئی لائف ایتھیکل نہ ہو؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر شخص ایتھیکل لائف گزارے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر جرنلسٹ ایک ایتھیکل ویلیوز کو فالو کرنے والا جرنلسٹ ہو؟ اصل میں اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں. ہم ذرا ان ریزنز کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی وی ایکسپیکٹ ادرس ٹو لیو این ایتھیکل لائف. تو اس کی پرائمریلی جو ریزنز ہیں ہم ان کو ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نمبر 1 اس کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آل مائٹی اللہ جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم ایک مارل لائف گزاریں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے والا زندگی گزاریں، ہم دوسروں کی مدد کرنے والی زندگی گزاریں. تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں ایک لائف ایسی گزارنی چاہیے جو کہ مورل سسٹم پر بیسڈ ہو. تو ہمیں اس لیے مورل لائف اچھی گزارنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک مورل لائف گزاریں، کیونکہ سوسائٹی مجموعہ ہوتی ہے انسانوں کا، سوسائٹی مجموعہ ہوتا ہے ان ڈیزائرز کا جو سارے انسان کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی مجموعہ ہوتا ہے ان تمام ایکشنز کا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ایکشن بیس کرتے ہوئے ہوں ان ایتھیکل ویلیوز پر، اگر وہ ایکشنز بیس کرتے ہوئے ہوں ان ایتھیکل ایشوز پر، اگر ہم ان کو ایتھیکل گراؤنڈز پہ حل نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر ایسی صورتحال میں سوسائٹی نہیں رہتی، وہ شاید ایک جنگل لائف سے بن جاتی ہے. تو سوسائٹی کی ایگزسٹنس کے لیے ہمارے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم ایک مورل لائف گزاریں. تو صرف اور صرف اللہ میاں ہم سے یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم ایک مورل لائف گزاریں، بلکہ سوسائٹی اپنی سیف اور اسموتھ ایگزسٹنس کے لیے بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم ایک مورل لائف گزاریں. اس کے علاوہ ہماری فیملیز ہمارے لیے یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے یقیناً ایک ہمارے سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری فیملیز ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، ہماری جنریشنز کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری فیملیز ہمارے لیے ضروری ہے. ہماری فیملیز بھی یہ ساتھ ساتھ چاہتی ہیں کہ ہم ایک مورل لائف گزاریں، اس لیے کہ ہماری مورل لائف گزارنے سے یقیناً ہماری فیملیز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے بچے اچھے طریقے سے پرورش پاتے ہیں، ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فیملی کے پرابلمز اس وقت ڈیولپ نہیں ہوتے جب ہم مورل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مورل لائف نہیں گزارتے، ہم ایک ایتھیکل لائف نہیں گزارتے، تو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر فیملی پرابلمز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا فیملی جب ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انڈیویجولس کسی بھی موڈ پر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر یا کسی بھی لیول پہ کوئی یقیناً ایک سٹیبل لائف نہیں گزار سکتا. ہمارے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کو مینٹین کرنا. اگلا جو ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ایک ایتھیکل لائف گزاریں، تو ہمارے جو فیلو ہیومن بینگز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک مورل لائف گزاریں. اس لیے کہ جب ہم ایک مورل لائف ان کے گزاریں گے تو ایسی صورتحال میں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے جو پیئر گروپس ہیں، ہمارے ٹیچرز، ہمارے جو کولیگز ہیں، یہ ہمارے ساتھ بہتر رہ سکیں گے اور ان کو ہم سے کوئی نقصان نہیں محسوس ہوگا. لیکن جب آپ مورل لائف سے ہٹ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یقیناً آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ دوسروں کے لیے جب مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے. تو جب بھی آپ مورل لائف سے ہٹتے ہیں تو آپ کے فیلو ہیومن بینگز، آپ کے دوست احباب، آپ کے قریبی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کولیگز، یہ سارے کے سارے آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک آئسولیٹڈ لائف گزارنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یقیناً آئسولیشن میں کوئی شخص نہیں رہ سکتا، ہمیں سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. تو ہمارے جو فیلو بینگز ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو کولیگز ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے فخر محسوس کریں، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کمفرٹیبل محسوس کریں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، جب ہم ان کا خیال رکھیں گے، جب ہم ان شارٹ ایک ایتھیکل لائف گزاریں گے. دوسری اہم چیز جو اس کے بعد آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے بھی ایک ایتھیکل لائف گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں. ہر انسان کے اندر ایک نیکیوں کا جذبہ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ انسٹنکٹس اویلیبل ہیں کہ وہ ایک اچھی لائف گزارے. اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے رات کی نیندیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عجیب قسم کی پاگل پن کسی کیفیت سے گزرنا شروع ہو.
بہت سارے سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا آپ شکار ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایک ایتھیکل لائف گزارتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے اچھے ہیں، آپ فیملی کے لیے اچھے ہیں، آپ فرینڈس کے لیے اچھے ہیں، آپ رشتہ داروں کے لیے اچھے ہیں. نہیں، یہ آپ انڈیویجولس کے لیے بھی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی ایتھک مورال پر بیس کرتے ہوئے گزاریں، اس لیے کہ آپ کا ایک ضمیر ہے، اس لیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اندر سے. اور جو اچھا انسان اندر سے ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی برا کام کر لیتا ہے یا کوئی برا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کے اندر ایک خلش رہتی ہے، اور یہ خلش آپ کو کبھی بھی آرام سے سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی. تو اس لیے یہ ہمارے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ کام کریں، ہم ان چیزوں کو کام کریں کہ ہمارے اندر جو نیکیوں کے جذبے ہیں وہ فلفل ہو سکیں، ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف باہر والوں کی نیڈز پوری ہوں، جو آپ کے ایک اندر ایک اچھا انسان بیٹھا ہوا ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہونا بڑا ضروری ہے. تو مورل اور ایتھکس جو ہیں یہ صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر رہنے والے ایک اچھے انسان کی ایگزسٹنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ جو مورل لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ کیا لمبی زندگیاں گزارتے ہیں یا چھوٹی زندگیاں گزارتے ہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو مورل اور ایتھکس پہ بیس کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں عام طور پر وہ بڑی لمبی زندگی جیتے ہیں، بڑی پرسکون زندگی گزرتی ہے ان کی. جب آپ مسائل کا شکار خود ہوتے ہیں، جب آپ مسائل دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے پیدا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ مسائل آپ کو ڈبونا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی صحت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی اس طریقے سے شرنک ہو جاتی ہے. تو یہ ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ جہاں پر مورل ایتھکس کی آبزروینس زیادہ ہے، جو لوگ مورلی اور ایتھیکلی زیادہ بہتر بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی زندگیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں، وہ بڑے پرسکون زندگی گزارتے ہیں. جو شخص پرسکون زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ ایک لمبی زندگی پاتا ہے، اور جو ڈسٹرب زندگی گزارتی ہے اس کی زندگی ہمیشہ شرنک ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ مورلز چیزیں وہ صرف اور صرف آپ کے اندر اور دوسروں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی ایک مورل لائف گزارنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ امورالٹیز آپ کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، آپ کے سائیکالوجی کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، آپ کے فزیکل ہیبٹس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان ایک مورل لائف اور ایتھیکل لائف گزارے. اس کے علاوہ اہم بات ایک اور بھی ہے کہ جو لوگ مورل زندگی گزارتے ہیں یہ اس لیے بھی یہ چیز ان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے لیے، فیملی کے لیے اور اپنی آرگنائزیشن کے لیے وہ زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکے. اور مورالٹی بیسیکلی پروڈکشن کو انکریز کرتی ہے، بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتی ہے کہ جہاں پر ایک کام ایک خاص سپیڈ سے ہو رہا ہے، لیکن جب آپ زیادہ مورل ہو کے آپ اس میں کام کرتے ہیں تو اس بات کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اور یقیناً یہ صرف اور صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ جب ایک اچھی مورل لائف گزارتے ہیں تو آپ کی جو ینگر جنریشنز ہیں وہ آپ سے ایگزامپلز لیتی ہیں، اینڈ دے آلسو فیل دیم سیلف فورس ٹو لیڈ اے مورل اینڈ ایتھیکل لائف. تو ایتھیکل لائف بیسیکلی بہت ضروری ہے آپ کے اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے اور آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ ایک مورل لائف گزارتے ہیں تو آپ سوسائٹی کو ایک بہتر طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں. سوسائٹی ایک ایسی ریسپیکٹڈ سوسائٹی ہوگی، سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی کی فارم میں آ گئی جہاں پہ لا لیسنس نہیں ہوں گے، جہاں پہ پرابلمس کم ہوں گے، جہاں پہ ایشوز کم ہوں گے اور جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی. سو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں ایک انسان کو مورل لائف گزارنی چاہیے. تو یہ جو میں نے چند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان بنیادوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک ایتھیکل اور ایک مورل لائف گزارنا ضروری ہے. ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ کیا مورل اور ایتھکس کیا یہ صرف انسانوں کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا یہ جانوروں کے لیے نہیں ہو سکتے یا کسی اور سسٹم کے لیے نہیں ہو سکتے؟ ہم اس کا ذرا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، انسان کے لیے کیوں ضروری ہے مورالز؟ ایتھکس صرف اور صرف انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے مینلی ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں. ان 4 پوائنٹس پہ میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں انسانوں کے لیے ایتھکس اور مورال ضروری ہیں.
نمبر ون اس میں اہم بات ہے کہ ہیومن بینگز آر ریشنل. ریشنل سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ انسان ریشنل ہے. انسان کسی ایک چیز کو ایویلویٹ کر کے کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو آپ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ چیز بری ہے تو آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انسان چونکہ ریشنلٹی پہ بیس اپنے ڈیسیجنس کو لیتا ہے, انسان چونکہ ہر ڈیسیجن کے جو پروس اینڈ کونز ہیں, جو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں, ان دونوں کو وے کرتا ہے, ان دونوں کا وزن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ایتھیکل ویلیوز کو فالو کریں. ایتھکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کس طرح بری ہے یا کس طرح سے اچھی ہے. تو چونکہ ہم ایک ریشنل لائف گزارتے ہیں, انسان ریشنل ہیومن بینگز ہوتے ہیں, اس لیے ان کے لیے ایتھکس ضروری ہے. جہاں پہ ریشنلٹی نہیں ہوتی, لائک اینیملز, وہ ریشنل پہ بیس اپنے ڈیسیجنز نہیں ہوتے, ان کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ انسٹنکٹ بیسڈ ہوتے ہیں, ان کے ڈیسیجنز ان کی جبلتیں کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے وہاں پہ ایتھکس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ کو اینیملز میں ایتھکس نظر نہیں آتے, انسان میں ایتھکس اس لیے نظر آتے ہیں کہ انسان ایک ریشنل اینٹی ہے, ایک ریشنل کریچر ہے. تو ریشنل کریچرز کے لیے ایتھکس کا فالو کرنا بہت ضروری ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے, جو سیکنڈ پوائنٹ ہے یہاں پر, وہ یہ کہ انسان ایک سوشل ہیومن ہے, ایک سوشل اینیمل ہے, سوسائٹیز کے اندر رہتا ہے, ایک گریگرس اینٹی ہے, یہ اکیلا نہیں رہ سکتا, یہ کمیونٹیز کی فارم میں رہتا ہے, یہ سرٹن رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتا ہوا رہتا ہے, یہ اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر انٹرڈیپینڈنس ہے. انٹرڈیپینڈنس, فیملی اس کو چاہیے, اس کو سوسائٹی چاہیے, اس کو بزنس چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے بڑی ضروریت ہے. تو جب سوسائٹی کے اندر ایک انسان رہنے والا ہو یا اس کی یہ انکیپیسٹی ہو کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا, تو ایسی صورتحال میں ایتھکس اور موریل کا فالو کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو انسان کا سوشل اینیمل ہونا, اس لیے سوشل اینیمل ہونے کی حیثیت کی وجہ سے انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایتھکس اور موریل پہ بیس کرتے ہوئے لائف کو گزارے, یا اس کے لیے ایتھکس یا موریلز بہت ضروری ہوتے ہیں. ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو کہ وہ ایک سوشل اینیمل کے صورت میں رہ سکے. پھر انسان اور جانور میں یقیناً کوئی فرق نہیں رہے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے اس میں, جو تھرڈ پوائنٹ ہے, کہ ہیومن بینگز ہیو فیلنگز. ہیومن بینگز آر ناٹ لائک اینیملز. ان کے اندر ایک فیلنگز ہوتے ہیں, یہ اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کر سکتے ہیں, جبکہ جانور ہے یا کوئی اور اینٹی ہو وہ اچھائی اور برائی کا فرق محسوس نہیں کر سکتی. جب انسان کے اندر یہ فیلنگز ہیں کہ وہ اچھائی اور برائی کو محسوس کر سکے, تو ایسی صورت میں ہمارے پاس وہ اسٹینڈرڈز جن پہ ہم بیس کرتے ہوئے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کر سکیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے, تو وہ اسٹینڈرڈز بیسیکلی موریلز ہوتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈز بیسیکلی ایتھکس ہوتے ہیں. ان ایتھکس اور ان موریلز کا ہمارے لیے جاننا, ہمارے لیے ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی پرائمری ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں. اس میں جو فورتھ ایلیمنٹ ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگز ایک لرننگ بینگز ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک پروسیس آف لرننگ سے گزرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان ایک بچے سے لے کر آپ اگر چڑھتے جائیں تو ہمیشہ وہ ہر سٹیج پہ لرن کر رہا ہے, ہر وقت نئی چیز لرن کر رہا ہے. کبھی وہ سوسائٹی کو لرن کر رہا ہے, کبھی وہ گھر کے متعلق چیزوں کو لرن کر رہا ہے, آگے جاتا ہے تو معاشرے میں, گلی میں, اپنے محلے میں ان چیزوں کو لرن کرتا ہے. اس سے آگے جاتا ہے تو معاشرے کو ایک سٹی لیول پہ اور ایک اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ لرن کرتا ہے. آگے جا کے وہ آرگنائزیشنز میں کام کرتا ہے تو وہاں کے ویلیوز اور سسٹم کو لرن کرتا ہے. تو انسان چونکہ ایک لرننگ بینگز ہیں, اس لیے لرننگ بینگ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کن چیزوں کو لرن کرے, کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز ان کے پروفیشن کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز اس کی لائف کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز اس کی فیملی کے لیے بہتر ہے, کون سی چیز اس کی سوسائٹی میں ایگزسٹنس کے لیے بہتر ہے. اس چیز کو مسلسل لرن کرنا ہی اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اور یقیناً آپ کو اگر موریلز اور ایتھکس کے سٹینڈرڈز آپ کے پاس ہیں تو ان ایتھکس کے سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے آپ اچھی لرننگ کی طرف جائیں گے. جن کے پاس اچھے موریلز, اچھے سٹینڈرڈز اور اچھے ایتھکس نہیں ہوتے, وہ لرن کرتے بھی ہیں تو بری چیزیں لرن کرتے ہیں. اس لیے وہ سوسائٹی کے لیے بدنامی کا باعث تو بن سکتے ہیں, کسی اچھائی کا باعث کبھی بھی نہیں بن سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتا ہوں. کنکلوڈ کرتے ہوئے میں ایک مرتبہ تھوڑا سا ریہیش کرتا ہوں کہ ہم نے صرف دیکھنے کی کوشش یہ کی ہے
کہ ہمارے پاس ایتھکس کی جو ایسنس ہے وہ کیا ہے، ایتھکس کن پرپزز کے لیے ہے، اور کیوں ہم ایتھکس کو فالو کرتے ہیں، وہ ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے ایتھکس اور مورالز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگلے کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔